بات تو یہ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو دلی رائٹ میں جن لوگوں کو امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے، جن کو ملوث کیا جا رہا ہے، وہ سب بے گناہ لوگ ہیں اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے رائٹس سے. اور جو لوگ اصل میں ذمہ دار تھے رائٹس کے، ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. اس کے پیچھے 2-3 چیزیں بہت کلیئر ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ CAA-NRC اور NPR کی تحریک میں، یہ تحریک جو تھی وہ کسی آرگنائزیشن یا کسی انڈیویجولس یا چند انڈیویجولس کی تحریک نہیں تھی، بلکہ ایک ماس موومنٹ تھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ تو کوئی ماسٹر مائنڈ تھا، نہ کوئی اس کا پلانر تھا. وہ ایک اسپونٹینیس تحریک تھی جو پورے ملک میں چل سکتی. اب یہ دلی پولیس کے ذریعے سے، اور ظاہر ہے دلی پولیس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہوم منسٹری کے ذریعے سے یہ نیریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے کہ چند لوگ تھے جو اس کے مین آرگنائزر تھے، وہی اس کے پروکتا بھی تھے، وہی مین آرگنائزر تھے، اور وہ چند نام ہیں. یہ ان لوگوں نے یہ کنسپریسی کی تھی، پلاننگ کی تھی. اور اس میں عمر خالد جو تھے وہ اس کے سرغنہ تھے، وہ اس کے لیڈر تھے جو انہوں نے پلاننگ کی تھی. اور یہ تحریک جو تھی CAA-NRC وغیرہ کی، انہوں نے ہی دلی میں دنگے کروائے. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل فالس نیریٹو ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے جو منسوب کی جا رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ CAA-NRC اور NPR کی تحریک میں جو لوگ سکریہ تھے، وہ ایکٹیو تھے، ان لوگوں کے خلاف ان کو ایک طرح سے وارننگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ یہی کریں گے اور حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور حکومت کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روکیں گے تو پھر ہم آپ کے لیے یہ راستہ اختیار کریں گے جو انہوں نے اختیار کیا. تیسری بات یہ کہ یہ دیکھیے جو نیریٹو بنایا گیا ہے اور جو بات پولیس کی طرف سے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ صاحب عمر خالد اور طاہر حسین اور خالد سیفی کی ایک ملاقات یہاں ہوئی تھی شاہین باغ میں. اسی میں پلان کیا گیا تھا کہ وہاں جب ٹرمپ آئیں گے تو اس موقع پر یہ دھنگے کروائے جائیں گے. حالانکہ اس وقت تک کہ ٹرمپ کے آنے کا کوئی اعلان نہیں تھا کہیں بھی. تو کیا ان کو ٹرمپ نے براہ راست خبر دے دی تھی کہ بھئی ہم آنے والے ہیں فلاں تاریخ میں؟ چوتھی بات یہ کہ اس کے فیور میں جو ایویڈنسز پیش کیے ہیں پولیس نے، ایک تو یہ عمر خالد کی ایک تقریر ہے جو مہاراشٹر میں امراوتی میں کی گئی تھی. وہ تقریر جو تھی وہ ویلفیئر پارٹی کے ایک پروگرام کی تقریر تھی جس کی صدارت میں کر رہا تھا. اس تقریر کو وہ ایویڈنس کے طور پر پیش کیا، وہی بات ہوم منسٹر نے بھی پارلیمنٹ میں کہی. آپ اس پوری تقریر اٹھا کر دیکھیے، وہ تو اب اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اس میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان کو اس سے کریکٹ کرتا ہو یا جس میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن دیا گیا. البتہ اس میں ایک بات کوئنسیڈنٹلی آ گئی تھی کہ یہاں پہ ٹرمپ آنے والے ہیں، تو اس موقع پر ہم کو یہ بتانا ہے ٹرمپ کو کہ ہمارے دیش میں جو اس وقت سرکار ہے وہ کس طرح ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ کام کر رہے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں عمر خالد کے خلاف جو FIR ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں تقریباً 25 کے قریب دفعیں لگائی گئی ہیں، اور اس میں ایسی سنگین دفعیں لگائی گئی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب اس میں UAPA تو ہے ہی، اپارٹ فرام دیٹ آرمز ایکٹس ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اقدام قتل اور قتل کی دفعیں ہیں، سیڈیشن کی دفعہ ہے یعنی بغاوت کی دفعہ ہے 124 اور بھی چھوٹی موٹی کئی دفعیں اس میں لگائی گئی. یہ لگانے کا ایک مقصد صاف ہے، وہ اس مقصد یہ ہے کہ دلی پولیس اچھی طرح جانتی ہے کہ اس کے پاس عمر کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اور وہ ایک تو یہ کام کر رہی ہے کہ عمر کے جو ساتھی مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے دلی کے اندر، ان سے بیانات لے رہی ہے عمر کے خلاف، دباؤ ڈال کے ہم تو کوئی UAPA میں بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، کہ آپ کہیے کہ عمر خالد آئے تھے اور انہوں نے بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا فلاں فلاں. تو یہ جو دفعیں لگائی گئی ہے اتنی ساری، وہ اسی لیے لگائی گئی ہیں کہ اگر یہ جو چارج شیٹ ہے جو دلی پولیس بنا رہی ہے، پیش کر رہی ہے، اس کے اوپر تو فوراً ہی عمر کو بیل مل جائے گی، اس لیے کہ وہ بالکل اس میں بے ثبوت ہے، بے دم ہے. لیکن جب آپ ایسے سنگین دفعات لگا دیتے ہیں، ایسے سینسیٹیو قسم کی اس میں دھارائیں لگا دیتے ہیں خطرناک قسم کی، تو اس میں آسانی سے آپ کو بیل ملتی نہیں ہے. تو جتنے دن آپ جیل میں رہیں گے اس میں یک طرفہ ہی نیریٹو چلے گا پولیس کا، جو پولیس کہے گی وہی فتر کی لکیر کی طرف پیش کیا جائے گا، اور عمر کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے. تو یہ چاہتے یہ ہیں کہ سال 1.5 سال تک کے ان کا نیریٹو چلتا رہے پریس میں، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دلی کے دنگے جو ہے یہ ان لوگوں کی پلاننگ ہے. بالکل ایگزیکٹلی وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے جو بھیما کوریگاؤں والے معاملے میں کیا گیا تھا. بھیما کوریگاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ آج تک وہ کیس کورٹ میں
جرح پر یا بحث میں آ نہیں سکا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہر 6 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد ایک آدمی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کو سپلیمنٹری چارج شیٹ لانا ہے اور ان سے کچھ ایویڈنس ملے ہیں، اس پہ کارروائی کرنی ہے. تو وہ لنگر آن ہو رہا ہے. یہی کچھ یہ اس کیس میں بھی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے، اس سے ایک چیز بہت کلیئر کٹ سامنے آتی ہے. وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے دیش میں اب لوکتنتر کو جو ہے یہ گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتھارٹیرین رول اس وقت میں کام کر رہا ہے. ہمارے خلاف کوئی بھی بولے گا، چاہے وہ کتنی ہی سنویدھانک بات کہہ رہا ہو، لیکن جو ہم نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، وہی چلے گا. تو جو بھی آدمی بولے گا اس کو ہم اس پہ دھارا لگا کے جیل میں بھیج دیں گے. تو جو ہمارے سنویدھان کی مول دھارا ہے، جو فریڈم آف اسپیچ کی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کی ہے، وہ یا ڈیسنٹ کی جو ہم کو آزادی ملی ہے، اس آزادی کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ حکومت سرکار پاور میں آئی ہے سینٹر میں، اس وقت سے لگاتار کانسٹیٹیوشن نے جو ایسے پروویژنز دیے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ایسے کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، چاہے سپریم کورٹ ہے، بیوروکریسی ہے، آپ کے میڈیا ہے، RBI ہے، الیکشن کمیشن ہے، ان سب میں ہستکشیپ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پچھلے 2 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 4 بڑے ججز نے پریس کانفرنس کر کے یہ بات کہی تھی کہ صاحب ہم کو آزادانہ فنکشن کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. تو یہ بالکل فاسسٹ ٹینڈنسی ہے. کوئی بھی فاسی وادی گورنمنٹ سب سے پہلے جو کام کرے گی وہ کام یہ کرے گی کہ وہ اختلاف رائے یعنی ڈیسنٹ کرنے کی آزادی کو سلب کرے گی، اور وہی یہ کام کر رہا ہے. دیکھیے، بھارتی راجنیتی کی جو دشا ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. یہ ذمہ داری جو ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسا اقدام کرتی ہے جو ان کے نزدیک غلط ہے یا اسنویدھانک ہے یا لوگوں کو دیے گئے رائٹس کے خلاف ہے، سب سے پہلے آواز اپوزیشن پارٹیز کو اٹھانی چاہیے. لیکن چونکہ اپوزیشن پارٹیز کا معاملہ ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا پانی مر رہا ہوتا ہے، کسی کیس میں پھنسے ہوئے ہیں، انڈیویجول بھی پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پرمکھ بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ جو سرکار ہے اس وقت میں، یہ سام دام دھن بھیڑ والے فارمولے پہ کام کر رہی ہے، جس کو جیسے دبا سکتے ہیں. پیسہ دے کے کسی کو خریدا جا سکتا ہے تو خرید لو، کسی کو ED کا یا انکم ٹیکس کا یا CBI کا ڈر دکھا کر اس کے ساتھ معاملہ کرو. تو یہ اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا ہے کہ آج کی تاریخ میں پولیٹیکل پارٹی کی جو آواز تھی وہ دب گئی ہے، بول ہی نہیں رہی ہو، ان کی کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی. اب آپ دیکھیے نا، CAA NRC اور NPR کی جو پوری تحریک چلی ہے، اتنی بڑی ماس موومنٹ چلی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں کھل کر سامنے نہیں آئی میدان میں. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. اسی طرح سے سرکار نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو اسنویدھانک بھی ہے اور اینٹی ڈیموکریٹک بھی فیصلے ہیں اور پبلک کے خلاف بھی فیصلے ہیں. اس پر بھی کتنی آواز اٹھی ہے. نوٹ بندی سے لے کر آج تک اتنے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس پر پارلیمنٹ بہت دھیمی سی آواز اٹھی، کوئی طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجنیتک پارٹی نے یہاں کے لوگوں کو مایوس کیا ہے، خاص طور سے اپوزیشن پارٹیز نے مایوس کیا ہے لوگوں کو. اس نے جب لوکتنتر کا گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس کو آگے بڑھ کر اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا، میدان میں آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا. لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر اب نوجوانوں میں ایک جذبہ یہ بیدار ہوا ہے آنے والی نسل میں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے نہیں آتی تو ہم میدان میں آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ CAA کی جو تحریک تھی، ہندوستان کی آزاد ہندوستان کی تاریخ کی شاید پہلی تحریک تھی جو اتنی بڑی ماس موومنٹ جو بالکل ان آرگنائز طریقے سے چلی ہے. ان آرگنائز سے میری مراد کسی آرگنائزیشن نے یا کسی گروپ نے نہیں چلائی، بلکہ لوگوں نے ہی از خود، پورے لیڈر لیس موومنٹ تھی جو اتنی ایفیکٹیولی اس نے کام کیا. یہ تو آپ دیکھیے کرونا کے آنے کی وجہ سے یہ چیز رک گئی ہے، لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے حکومت کے منصوبوں کو خاصا ڈیلے کر دیا ہے. جو وہ NPR نافذ کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اب بہت ڈیلے ہو گئے. اور اب مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ تحریک ختم ہوگی، اس لیے کہ یہ تحریک اگر کسی انڈیویجول نے شروع کی ہوتی یا کسی آرگنائزیشن شروع کی ہوتی تو اس کو دباؤ ڈال کے تحریک کو روکا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ یہ ماسس کی تحریک تھی اور بالکل ایسے نوجوان جنہوں نے کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی تھی، کوئی تحریک میں آگے نہیں تھے، ایسی لڑکیاں، ہماری بچیاں جن کا کوئی ایسا پیچھے کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہماری لیڈیز
80 سال کی خواتین، 70 سال کی خواتین جن کا کوئی اس طرح کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، وہ جس طرح سے جس ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں، جس طاقت و قوت ساتھ میں میدان میں لگی رہی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ زندہ رہے گی۔ یہ چیز امید دیتی ہے بھارتی راجنیتی کو، یہ چیز بھارتی راجنیتی کو امید دیتی ہے، لیکن یہ امید بھارتی راجنیتک پارٹیوں کو نہیں دیتی ہے۔ یہ امید دیتی ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوں گے میدان میں وہ اس ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کو علم ہوگا یہ بات کہ 2012 میں ایجپٹ کے اندر جو تحریک چلی تھی، وہ ایک لڑکی نے ایک فیس بک پہ میسیج ڈالا تھا اور پوری سول سوسائٹی کھڑی ہو گئی اس کے ساتھ میں، اور وہی سول سوسائٹی کا کھڑا ہونا تھا کہ وہ ٹائرینک گورنمنٹ کو انہوں نے ختم کیا وہاں پہ۔ وہاں کی جو فارسی وادی سرکار تھی وہ اس کا بوریا بستر لپیٹ دیا اس تحریک نے۔ بعد میں کیا وہ الگ بحث ہے، لیکن سول سوسائٹی نے بہرحال اپنا آندولن سے وہ کام کر دیا تھا۔ تو یہ گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ایسے فیصلے کرے گی جو پبلک کے خلاف ہوں گے، اسنویدھانک ہوں گے، پبلک کو جو سنویدھان نے آزادیاں دی ہیں اس کو سلب کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ڈسکریمنیٹری ڈیسیشنس لیں گے، تو اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو انجام ماضی میں ایسے نقصات میں ہوتا رہا ہے۔